اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمارے اور آپ کے وجود میں دو چیزیں پیدا فرمائی ہیں۔ ہم سب کے وجود میں ایک ہم سب کا جسم ہے، ہماری باڈی، اور دوسری چیز اس کے اندر کی روح ہے۔ جسم اور روح، ان دو چیزوں سے مل کر انسان کا وجود بنتا ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر جسم اور روح کا مقابلہ کیا جائے کہ دونوں میں اہمیت کس کی زیادہ ہے، تو روح کی اہمیت زیادہ ہے، کیونکہ ہم سب کا مشاہدہ ہے کہ جسم چاہے کتنوں ہی زیادہ صحت مند ہو، طاقتور ہو، خوبصورت ہو، جب اس جسم سے روح نکل جاتی ہے تو وہ ایک ڈیڈ باڈی ہے، وہ ایک لاش ہے، جسے کوئی بھی انسان اپنے گھر میں اپنے بیچ نہیں رکھتا۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ یہ جوان آدمی کا جسم ہے، یہ خوبصورت باڈی ہے، یہ طاقتور انسان کا جسم ہے، لہذا اسے گھر میں رکھو، بلکہ صرف روح نکل گئی تو اب آپ اس جسم کی خوبصورتی، طاقت اور جوانی کے باوجود اسے قبر میں اور مٹی کے حوالے کر دیتے ہیں۔ پتہ چلا کہ ہمارے جسم میں اور ہمارے وجود میں روح کی اہمیت زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جسم اور روح دونوں کو فطری طور پر ایسا بنایا ہے کہ یہ اثرات کو قبول کرتے ہیں، یہ متاثر ہوتے ہیں۔ مثلاً ابھی گرمی کا زمانہ ہے، آپ جب دھوپ میں کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی کو گرمی لگتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، آپ گرمی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، چنانچہ آپ اس کا انتظام کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں، آپ سائے میں جاتے ہیں، پنکھے میں بیٹھتے ہیں، فریج اور ٹھنڈا پانی پیتے ہیں، اللہ نے سہولت دی ہو تو آپ کولر کا اور اے سی کا انتظام کرتے ہیں۔ یہ سب جسم کی گرمی کو دور کرنے کے لیے اور جسم کو پہنچنے والی ایک تکلیف کو دور کر کے جسم کو آرام پہنچانے کے لیے ہم سب کرتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہمارے جسم کے اندر جو روح ہے اسے بھی گرمی لگتی ہے، اور وہ بھی اثرات سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور روح کی گرمی یہ ہے کہ انسان اللہ کی معصیت اور اللہ رب العزت کی یاد سے دوری کی بنیاد پر اس درجے میں چلا جائے کہ اس کی روح کو بے چینی ہو، بے قراری ہو، اور اس کا دل اندر سے بے چین ہو، اس کی طبیعت مقدر ہو، یہاں تک کہ وہ جہاں بھی جائے اسے سکون نہ ملے، اور روح کی اس پریشانی کی وجہ سے وہ بہترین کمروں میں، ایئر کنڈیشن روم میں، نرم گدوں پر چلا جائے، ٹھنڈے مشروبات کا استعمال کرے۔ پھر بھی آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا بھی ہوگا کہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ بڑی بے چینی ہے، اندر سے طبیعت بڑی مقدر ہے اور طبیعت کو سکون و قرار نہیں مل رہا ہے۔ یہ سب اس وجہ سے ہے کہ روح بیمار ہے، اور روح کو جو بیماری لگی ہوئی ہے اس کا صحیح علاج نہیں کیا جا رہا ہے۔ کسی انسان کے جسم میں کوئی بیماری ہو، مثال کے طور پر اس کے پاؤں میں زخم ہے، اور دوا اگر سر میں لگائی جائے تو آپ کہیں گے کہ یہ بیوقوف ہے اور یہ اپنی بیماری کا صحیح علاج نہیں کر پا رہا۔ ٹھیک ایسے ہی ایک آدمی کو بے چینی ہے، بے سکونی ہے، بے اطمینانی ہے، اندر سے بے کلی چھائی ہوئی ہے، اسے کسی پل قرار نہیں ہے۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی دوری اور اللہ کے احکام سے بغاوت، اللہ کے ذکر سے انحراف کی بنیاد پر اس کی روح بیمار ہو چکی ہے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے وہ اس عتاب کا شکار ہو چکا ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا گیا، من اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا، جو آدمی میرے ذکر سے، میری یاد سے، میرے احکامات سے دور ہو جائے گا، ہم اس کی دنیا کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ اللہ کے احکامات کا باغی،
چاہے ظاہری اعتبار سے محلات میں رہتا ہو، چاہے ظاہری وسائل کے اعتبار سے دولتوں میں نہایا ہوا ہو، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اس کے دل کے اندر جو بے چینی اور بے قراری ہوتی ہے وہ وہی محسوس کرتا ہے جو ان حالات سے گزر رہا ہوتا ہے۔ اور یہ بات ذہنوں میں رکھیے کہ دنیا کے اندر کسی مملکت کا اور کسی حکومت کے باغی کو دنیا کی کوئی دوسری مملکت، دنیا کی کوئی دوسری حکومت سیاسی پناہ تو دے سکتی ہے، لیکن جو اللہ کا باغی ہو، جو اللہ رب العزت کے احکامات سے سرتابی کیے ہوا ہو اور جس کی بنیاد پر اس کی زندگی کے سکون کو ختم کر دیا گیا ہو، دنیا کی کوئی حکومت اور دنیا کی کوئی مملکت اس کی بے سکونی اور بے قراری کو نہیں دور کر سکتی، کیونکہ اس کی بے سکونی اور اس کی بے قراری کے پیچھے اللہ رب العزت کا عتاب ہے، اللہ رب العزت کا فیصلہ ہے۔ دنیا کی مملکتوں کے حدود کو دنیا والوں نے بانٹ رکھا ہے۔ آپ نے سنا کہ پڑوس ملک میں جو وہاں کے بڑے سربراہان ہیں، حکومت سے جب ان کی کرسی چھنتی ہے تو پڑوس ملک میں کہیں جا کر پناہ لے لیتے ہیں اور وہاں کی حکومت اسے پناہ دیتی ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت اپنے باغیوں کو یہ کہتا ہے، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے لوگو، اے انسانوں اور جناتوں، اگر تم آسمان و زمین کے حدود سے نکل سکتے ہو تو نکل کر دکھاؤ۔ آسمان میرا ہے، زمین میری ہے، زمین کی ساری سرحدیں میری ہیں، لہٰذا اگر تم میرے ذکر سے اعراض کرو گے اور تم یہ چاہو گے کہ کسی حد سے نکل کر دوسری حد میں اور دوسرے بارڈر میں جا کر تمہیں سکون و قرار مل جائے، تمہاری روح کو، تمہارے باطن کو، تمہارے دل کو اطمینان مل جائے، تو یاد رکھو کہ نہیں مل سکتا، کیونکہ یہاں اور یہاں کی ہر سرحد اور یہاں کے ہر چپے پر میری حکومت ہے۔ یہ جو بے چینی اور بے قراری ہے انسان کی روح کی، انسان کے باطن کی اور ضمیر کی، صحیح بات یہ ہے میرے بزرگوں کہ ہم سب اس کے علاج کے لیے کوشش نہیں کر پاتے ہیں۔ انسان اپنے جسم کے درد کو اور اس کی تکلیف و پریشانی اور بیماری کو محسوس کرتا ہے۔ آپ کو بخار ہوتا ہے، آپ کی پوری باڈی گرم ہوتی ہے، آپ کے جسم کو بے قراری ہوتی ہے، آپ ماہر معالج کے پاس جا کر اس کا علاج کراتے ہیں۔ شوگر ہے کسی کو، ہائی بلڈ پریشر ہے کسی کو، اپنی حیثیت اور سہولت کے مطابق ماہر معالج کے پاس جا کر اس کا علاج کراتا ہے، لیکن دل، انسان کی روح، انسان کا باطن بیمار ہو جائے تو صحیح بات یہ ہے کہ اس کے علاج کی طرف ہماری اور آپ کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ حالانکہ جس طریقے سے جسمانی بیماریوں میں اور ہر بیماریوں کے الگ الگ علاج ڈاکٹر تجویز کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے روحانی بیماریوں کے اور روحانی بیماریوں کے الگ الگ، تمام امراض کے الگ الگ علاج ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو اگر یہ روحانی مرض ہے کہ وہ تکبر کے اندر مبتلا ہے، قرآن مجید نے منع کیا کہ تکبر مت کرو، اللہ کی پاک زمین پر عاجزی اختیار کرو، یہ اللہ کی پاک زمین ہے، یہاں پر کوئی بڑا اور چھوٹا نہیں ہے، تم سب اللہ کے بندے ہو۔ پھر بھی ہیں بہت سارے لوگ جو کبر کی بیماری میں اور روحانی مرض میں مبتلا ہیں، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ عاجزی اختیار کرے، وہ تواضع اختیار کرے۔ ایک آدمی روحانی مرض میں مبتلا ہے یہ کہ وہ جب بھی کوئی عمل کرتا ہے اسے یہ شکایت ہے کہ ریاکاری اور دکھلاوا ہو جاتا ہے، وہ بڑے علماء کے پاس جا کر یہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں میں اپنے عمل کو خالص نہیں کر پاتا ہوں، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں میری نمازیں ریاکاری کی وجہ سے، کہیں میری عبادتیں دکھلاوے کی وجہ سے ضائع نہ ہو۔ تو اس ریاکاری کا علاج یہ ہے کہ آدمی اپنے ہر عمل میں اخلاص کے پہلو کو غالب رکھنے کی کوشش کرے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ایک آدمی کے اندر اگر حسد کا مرض ہے، روحانی اعتبار سے وہ دوسروں کی نعمتوں کو، دوسروں کی آسائشوں کو، دوسروں کی سہولتوں کو دیکھ کر جلن محسوس کرتا ہے، اس کا علاج یہ ہے کہ وہ اللہ کے ہر بندے کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ اور اللہ کے ہر بندے کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ اپنے دلوں کے اندر پیدا کرے تاکہ اس کے دل سے حسد اور جلن کی وہ بیماری ختم ہو جائے۔ یہ روح کی الگ الگ بیماریاں ہیں جس کے الگ الگ علاج بزرگوں نے لکھے ہیں میرے بھائیوں، لیکن یہ علاج اور یہ بیماریاں اس کی تشخیص کے بعد اس کا صحیح علاج وہی بندہ کرے گا جو اپنے روح کی بیماری کو محسوس کرے گا، اپنے روح کی بے قراری کو محسوس کر کے اس کے مرض کی تشخیص کرے گا اور اس کے علاج کو معلوم کرنے کے لیے ماہر معالج کے پاس جائے گا۔ قرآن و سنت کے اندر
انسان کے نفس اور انسان کے روح کی بیماریوں کی طرف اللہ رب العزت نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا متوجہ کیا۔ میں نے قرآن مجید کی جو آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ارشاد فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ وہ آدمی کامیاب ہے، یہاں بھی وہاں بھی اسے مکمل کامیابی مل گئی جس نے اپنے باطن کو پاک کر لیا، اپنے روح کو پاک کر لیا، اپنے اندرون کو تمام طرح کی گندگیوں سے صاف کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ناکام و نامراد ہوا وہ شخص جس نے اپنے نفس کو گناہوں کے، معصیتوں کے دلدل میں اٹا ہوا چھوڑ دیا، جس نے اپنے اندرون کی بیماریوں کو دور کرنے کی فکر نہ کی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی ناکام ہے اور ایسا آدمی نامراد ہے۔ صورتحال ہم سب کی یہ ہے کہ اس وقت ہمارا اور ہمارے افراد کی اکثریت کا معاملہ یہ ہے کہ جسم کی بیماری کو محسوس کر کے اس کے علاج کی ضرورت بہت حد تک ہم محسوس کرتے ہیں، لیکن روحانی بیماری کو تشخیص کر کے اسے پہچان کر اس کے علاج کی ضرورت ہم محسوس نہیں کرتے۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی بیماری کا سب سے خطرناک پہلو یہ ہوتا ہے کہ وہ مریض اپنے کو بیمار نہ سمجھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کو شوگر ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں میرے پاس شوگر نہیں ہے، وہ شوگر کو کوئی مرض نہیں سمجھتا۔ وہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی مرض نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی وہ کسی بڑے مرض کا شکار ہے اور وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے کہ نہیں میرے پاس کوئی مرض ورض نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کبھی اچانک اپنی صحت کا پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آتا ہے اور اسے موت آ جاتی ہے اور یوں وہ موت کے چنگل میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح ایک جسم کا مریض اپنے علاج کو اور اپنے جسم کی بیماری کو معلوم کر کے اس کا صحیح علاج نہ کرے تو اس کا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، اس کا جسم ناکارہ ہو جاتا ہے، بسا اوقات وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے اگر کوئی بندہ اپنے روح کی بیماریوں کو اور اس کے علاج کی ضرورت کو محسوس نہ کرے تو ایسا بندہ روحانی اعتبار سے ناکارہ ہو جاتا ہے، جو سماج کے لیے، ملت کے لیے کارآمد نہیں ہوا کرتا۔ جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اپنے فرمان میں، اپنی ہدایات میں، اپنے احکامات میں جا بجا اپنے باطن کی اور اپنی روح کی اور اپنے اندرون کی اصلاح کی اور اس کی بیماریوں کو معلوم کر کے اس بیماری کو دور کرنے کی تربیت فرمائی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ایک موقع سے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ سنو الا ان فی الجسد مضغہ، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے، چھوٹا ٹکڑا ہے، بہت چھوٹا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، لیکن اس کی پرائرٹی ہے، اس کی خاصیت یہ ہے اور وہ اتنا زیادہ اہمیت کا حامل ٹکڑا ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہوگا تو تمہارا پورا جسم ٹھیک ہوگا، تمہارا پورا وجود ٹھیک ہوگا، تمہارا ظاہر اور باطن سب ٹھیک ہوگا۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، لیکن وہ چھوٹا ٹکڑا جب بگڑے گا، جب اس کے اندر بیماری آئے گی اور تم اس کی بیماری کو دور نہیں کرو گے، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، تو تمہاری پوری باڈی، تمہارا پورا جسم ناکارہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا الا وہی القلب، یہ تمہارا دل ہے، یہ تمہارا اندرون ہے، یہ تمہارا باطن ہے، کہ تمہارے باطن کو، تمہارے دل کو روگ لگ جائے اور وہ بیمار ہو جائے تو تمہارا دل کا وہ بیمار ہونا تمہارے پورے وجود کو خراب کر دے گا، اور اگر تمہارا وہ دل ٹھیک ہوگا، صاف ہوگا، وہاں بیماریاں نہیں ہوں گی، وہاں دنیا کی محبت رچی بسی نہ ہوگی، وہاں اللہ کی محبت ہوگی، اور وہ دل ٹھیک ہوگا تو تمہارا پورا وجود ٹھیک ہوگا۔ اس حدیث کی روشنی میں ہم اندازہ کریں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے، آپ کو، امت کے ہر فرد کو جسم کے بنسبت روح کے اور دل کے اور اندرون کے اور باطن کی صفائی اور اس کے علاج پر کتنی زیادہ توجہ اور کتنی زیادہ فوکس کرنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ ہمارا حال یہ ہے کہ جب ہمارا جسم بیمار ہوتا ہے تو ہم ماہر ڈاکٹروں کے پاس ضرور جاتے ہیں، ہم بہتر سے بہتر علاج کرتے ہیں۔ ہر آدمی اللہ رب العزت کے دیے گئے وسائل کے مطابق دربھنگا، پٹنہ اور دلی تک کا سفر کرتا ہے، لیکن ایک انسان بے چین ہے، اس کا دل بے قرار ہے، اس کے دل کے اندر بے شمار خرابیاں ہیں، معصیتوں سے، گناہوں سے اور اللہ رب العزت کی یاد اور اس کے ذکر سے دوریوں کی بنیاد پر اس کا دل قرآن میں، نماز میں، اللہ کی یاد میں دل نہیں لگا پاتا، اور اس کے دل میں 1000 خرابیاں ہیں،
لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی بیماریوں کی اصلاح کے لیے کسی ماہر مربی اور کسی کامل صاحب دل اہل اللہ کی صحبت میں جاتے ہوں؟ صورتحال یہ ہے کہ آج ہم لوگ اہل اللہ کی صحبت کو اپنے لیے کسی بھی درجے میں اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اٹھائیے، ہمارے ہیرو، ہمارے آئیڈیل تو وہ ہیں، اور ان کے تربیت یافتہ صحابہ ہمارے لیے ستارے کی طرح ہیں۔ وہاں آپ کو یہ درس ملے گا، صحابی کے یہاں بچہ پیدا ہوا، اس نومولود بچے کو اٹھائے وہ بارگاہ رسالت میں آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ اسے تحنیک فرما دیجئے۔ حضور پاک علیہ السلام کھجور اپنے منہ میں ڈال رہے ہیں اور اپنے منہ کے لعاب کو اس بچے کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ حضرات صحابہ کرام کا یہ عمل بتاتا ہے کہ ایک بچہ کو بچپن سے اہل اللہ کی صحبت میں بھیجنا چاہیے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوا تو اس کے منہ میں جو خوراک جائے وہ کسی اہل اللہ کے منہ کا لعاب ہو، اس کی تھوک ہو، تاکہ اس کی نورانیت اس کے قلب و جگر کے اندر جا سکے۔ جب بچہ پیدا ہوا آپ کو کہا گیا کہ کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر کہو، آپ کو تعلیم دی گئی کہ کسی اللہ والے سے تحنیک کراؤ۔ قرآن مجید نے کہا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرتے رہو، سچوں کے پاس، اچھوں کے پاس، اللہ والوں کے پاس جاؤ بیٹھو، تاکہ گناہوں سے دوری، گناہوں سے نفرت، اللہ کا ڈر اور اللہ کی خشیت تمہارے دلوں کے اندر پیدا ہو۔ لیکن اس روح کی اور اس دل کی بیماری کے لیے ہم میں سے کتنے لوگ کسی کامل مربی اور کسی اہل اللہ کی صحبت میں جا کر زانو تلمس طے کرتے ہیں؟ یہ ہم سب کو مشاہدہ کر لینے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، آج موجودہ زمانے میں ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہم سب کی تربیت کے لیے ایک نہیں انیک کوششیں کی جا رہی ہیں۔ جلسے ہیں، اجتماعات ہیں، تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں، تبلیغی سے روزے چلے 4 مہینے لگائے جا رہے ہیں، علماء کرام کی مجلسیں ہیں، خانقاہیں ہیں جو کم ہونے کے بجائے بڑھ رہے ہیں، ہر مسجد میں جمعہ کے بیانات ہیں، قرآن کریم کے درس کے حلقے ہیں، حدیث کی تعلیم روزانہ ہی عصر کے بعد آپ سنتے ہیں۔ یہ ساری کوششیں ہماری اصلاح کی ہو رہی ہیں، لیکن ان تمام تر کوششوں کے باوجود مجھے یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کوششوں کے باوجود ہمارے دل کا وہ زنگ اور ہمارے دلوں کی وہ بیماری دور ہو رہی ہے کہ نہیں دور ہو رہی ہے؟ اگر نہیں دور ہو رہی ہے تو پھر یاد رکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو جس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو سنو، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا، مومن بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، جب کوئی معصیت کرتا ہے، جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، نماز چھوٹی، قرآن کی تلاوت نہیں ہوئی، جھوٹ بولا، سچائی سے دور ہوا، غیبت کی، تکبر کیا، حسد کیا، ظاہری یا باطنی کسی طرح کا کوئی گناہ کیا، مومن جب کوئی گناہ کرتا ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، اس کے دل پر اللہ تعالیٰ ایک کالا نقطہ ڈال دیتا ہے۔ کالا نقطہ دل پر پڑ گیا ایک گناہ کی وجہ سے۔ آپ نے تجارت کرتے ہوئے جھوٹ بولا، آپ بازار چل رہے ہیں، نگاہوں نے خطا کیا، آپ نے کسی کو گالی دی، کسی کی غیبت کر لی، کوئی بھی گناہ جب بندہ کرتا ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دل اس کے اوپر ایک کالا نقطہ پڑ جاتا ہے۔ پھر بندہ اگر توبہ کر لیتا ہے، اللہ کی پاک بارگاہ میں معافی مانگ لیتا ہے، واستغفر اور استغفار کر لیتا ہے، تو وہ دل صاف ہو جاتا ہے اور اس کے دل پر گناہ کا وہ جو دھبا لگا تھا اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دیتے ہیں۔ لیکن ان زادت بندے نے ایک گناہ کیا، ایک نماز چھوٹی ظہر کی، پھر عصر چھوٹی، پھر مغرب چھوٹی، پھر عشاء، ایک بار جھوٹ بولا، پھر بولا، ایک بار کوئی گناہ کیا، استغفار اور توبہ نہیں کیا، پھر گناہ کیا، حضور فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے گناہ بڑھتا گیا دل پر وہ کالا نقطہ لگتا ہوا چلا گیا، یہاں تک کہ وہ دل جو اللہ کی محبتوں کا گہوارہ تھا، جس دل کو صاف ہونا تھا اور جس دل کے بارے میں حضور فرماتے ہیں کہ جب یہ ٹھیک ہوگا تو تمہارا پورا وجود ٹھیک ہوگا، اور جب یہ گڑبڑ ہوگا تمہارا پورا جسم خراب ہو جائے گا، وہ دل مکمل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہی وہ سیاہی ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ نے کیا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ لوگوں کے دلوں پر ان کے گناہوں اور معصیتوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا، اور گناہوں کی کثرت کی بنیاد پر اس کا پورا دل کالا پڑ گیا۔ اب جب دل پر گناہوں کا پردہ پڑ گیا، گناہوں کا زنگ چڑھ گیا، تو اب پھر وہ انسان اچھے اور برے کے
درمیان فرق کی صلاحیت کو ختم کر دیتا ہے، پھر اس انسان کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اس کے سامنے جمعہ کے بیانات ہیں، اس کے سامنے تبلیغی اجتماعات ہیں، اس کے سامنے درس قرآن ہے، اس کے سامنے درس حدیث ہے، 1000 اصلاحی کوششیں اور تربیتیں ہیں، لیکن دل چونکہ زنگ آلود ہے، لہذا تمام تر کوششیں اور تمام تر باتیں اس کے دل پر ایسے ہی بے اثر ہو جاتی ہے جیسے کہ جب بارش برستی ہے تو بارش چٹیل میدان میں بارش پتھر پہ ہی برستی ہے، اور وہی بارش اس زمین پر بھی برستی ہے جہاں پر غلہ اگانے کی صلاحیت ہو۔ جس زمین میں غلہ اگانے کی صلاحیت ہوتی ہے وہاں غلہ لہلہاتا ہے، اور جو زمین پتھریلی ہے، جو زمین ریتیلی ہے، جو پتھر ہے، اس کے اوپر وہی بارش برستی ہے لیکن وہاں کوئی پودا نہیں نکلتا۔ ٹھیک اسی طریقے سے قرآن و مجید، احادیث رسول اور پھر اصلاحی کوششیں، علماء کے بیانات، بزرگوں کے مواعظ اور تمام تر اصلاحی تربیتی باتیں انہی لوگوں کے لیے مفید ہوتی ہیں جن کے اس دل کے اندر صفائی ہوتی ہے، اور جہاں صفائی نہیں ہوتی، قرآن مجید کے ان پیغامات کو یاد کیجئے جن پیغامات میں اللہ رب العزت نے کفار کا تذکرہ کیا۔ آپ یاد کیجئے زمانہ جاہلیت کو، قرآن مجید کا نزول ہو رہا ہے اور خود ہادی برحق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا باکمال واعظ، جیسا باکمال مقرر، جیسا باکمال مدبر اور مصلح اور واعظ اس زمین نے آج تک نہیں دیکھا۔ دنیا میں آج تک سب سے باکمال مقرر اور مدبر اور پوری انسانیت کو بدلنے والا اگر کوئی ہے تو ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضور قرآن کی آیت سنا رہے ہیں، عرب کا معاشرہ ہے، مکہ کے لوگ ہیں، ان الذین، انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے، نبی کو خطاب کر رہا ہے، جو سب سے عظیم مصلح ہے، جو سب سے بڑا مقرر اور داعی ہے، جو سب سے کامیاب نبی ہے۔ اللہ اس نبی کو کہتا ہے ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اے نبی، جنہوں نے انکار کیا، جو نہیں مانتے ہیں، جنہوں نے معصیتوں اور کفر و شرک کی بنیاد پر اپنے دل کو مکمل زنگ آلود کر دیا ہے، اے نبی آپ انہیں ڈرائیں تب بھی اور آپ انہیں نہ ڈرائیں تب بھی لا یؤمنون، وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ حضور کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کے سامنے چاہے جیسی بات کریں، چاہے آپ ان کے سامنے قرآن مجید کی جو بھی آیتیں پڑھ دیں، یہ ایمان نہیں لانے والے۔ یہ وہ معاشرہ تھا جہاں پر قرآنی آیات کو سن کر لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب آ رہا تھا، لیکن اسی معاشرے میں کچھ کفار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ یہ ایمان اس لیے نہیں لاتے کیونکہ ان کی باطنی خباثت، ان کی ضد، ان کی عناد، ان کی سرکشی، ان کی معصیت، ان کی نافرمانی، ان کے حق سے انحراف کی بنیاد پر اللہ نے ان کے دل پر مہر لگا دیا۔ اب ان کے دل پر مہر لگ گئے، ان کے کانوں پر مہر لگ گئے، ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا۔ کسی بھی چیز پر سل اور کسی بھی چیز پر مہر اس لیے لگاتے ہیں تاکہ باہر سے کوئی چیز ملائی نہیں جا سکے۔ چونکہ انہوں نے اللہ رسول کی ایسی معصیت کر رکھی ہے اور حضور کی دشمنی اور حضور کی عناد میں دل کے اندر نفرت ایسی پال رکھی ہے کہ اللہ نے ان کی باطنی خباثتوں کی بنیاد پر اب اس کے دل پر غفلت کا ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ اب یہ ایمان نہیں لا سکتے۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید نے کفار و مشرکین کے دل کے بارے میں یہ حالت بتائی ہے۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں۔ آج اللہ رب العزت کا وہ قرآن ہمیں بھی سنایا جاتا، جو قرآن حضور کے صحابہ سنتے تھے تو ان کا حال یہ تھا کہ وہ روتے تھے۔ قرآن مجید کی بشارتیں، جنت کے وعدے جب ان کے سامنے پڑھے جاتے تو وہ مچل جاتے، اللہ سے مانگنے لگتے کہ خدایا یہ جنت ہمیں دے دے۔ جب قرآن مجید میں جہنم کی وعیدیں، جہنم کی خطرناک آگ کی دھمکیاں اور انذار کی آیتیں، ڈرانے والی آیتیں پڑھی جاتی تو ان کی صورتحال یہ تھی کہ وہ بلکتے، روتے، تڑپتے، ان کی داڑھیاں آنسوؤں سے بھیگ جاتی۔ قرآن مجید کی وہی آیتیں آج ہم بھی پڑھتے ہیں، آج ہم بھی سنتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں ان آیتوں کے بعد کیا صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ کیا رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوتی ہے؟ عملی اعتبار سے دیکھیے کہ وہاں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی اور مدینے کے اندر شراب کی حرمت والی آیت نازل کر دی گئی کہ اے لوگوں یہ شراب حرام کر دی گئی، اب تم شراب نہیں پی سکتے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ تمہیں شراب پلا کر اللہ سے دور کر دے۔ ہل انتم منتہون، شراب سے باز آ جاؤ۔ جب قرآن
قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی تو عملی اعتبار سے ان صحابہ کی حالت یہ تھی جن کے دل صاف تھے کہ جن کے ہاتھ میں شراب کے جام تھے انہوں نے توڑ دیا، جن کے منہ میں شراب کی گھونٹ دی انہوں نے نگلنا گوارا نہ کیا، تھوک دیا، جن کے گھروں میں شراب کے مٹکے پڑے ہوئے تھے انہوں نے لا کر توڑ دیا، یہاں تک کہ لوگوں نے بتایا کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہا دی گئی جیسے برسات کے زمانے میں بارش کے ذریعے سے نالے بھرے ہوئے ہوتے۔ یہ عملی اعتبار سے صحابہ کرام کی صورتحال تھی۔ لیکن کیا آج شراب اور نشہ آور چیزوں کے ساتھ قرآن مجید کے پیغامات سننے کے بعد ہمارا بھی یہی رویہ ہے؟ بالکل نہیں۔ آج نشیلی چیزیں نئی نسل کے اندر عام ہو رہی ہیں، نشیلی چیزوں کی بیچے جانے والی دوائیں کھلے عام بیچی جا رہی ہیں، قرآن مجید کی آیتیں ہمیں سنائی جاتی ہیں لیکن ہماری زندگیوں میں بدلاؤ نہیں آتا۔ سود، قرآن کریم نے کہا اے لوگوں سود کو چھوڑو، اگر نہیں چھوڑو گے ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ قرآن مجید نے اتنی سخت وارننگ کم جگہوں پر دی ہے۔ جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں، جو لوگ سود اور انٹرسٹ میں دلچسپی لیتے ہیں اور سود سے باز نہیں آتے، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے۔ قرآن مجید نے اتنی خطرناک بات کہی ہے۔ کیا قرآن مجید کی سود کی ان وعید بھری آیتوں کے سننے کے بعد ہم سود سے باز آ جاتے ہیں؟ نہیں آتے۔ ہماری زندگیوں میں، میری زندگیوں میں بدلاؤ کیوں نہیں آتا؟ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں گویا یہ بات صاف ستھرے انداز میں کہی جا سکتی ہے، ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، کہ دلوں پر زنگ پڑے ہوئے ہیں۔ روزانہ کئی ہفتوں سے استغفار کے سلسلے میں باتیں آ رہی ہیں، اللہ کی طرف رجوع۔ کل ایک شہر کے بڑے بزنس مین نے مجھے فون کیا کہ قاضی صاحب ہم نے میسج کیا تھا کہ استسقاء کی نماز ہونی چاہیے، آپ لوگوں نے اس پر کوئی جواب نہیں دیا۔ اب یہاں جو ہمارے علماء بیٹھے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ استسقاء کی نماز بڑی ذمہ داریوں والی نماز ہے، بارش اگر نہ ہو تو حضور نے فرمایا کہ امت کا عمومی طبقہ اللہ کی پاک بارگاہ میں روئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بارش کے لیے نماز نہیں ہے، وہ دعا کی تلقین فرماتے ہیں کہ دعا کریں مسلمان، استغفار کریں، توبہ کریں۔ یہ اور سی بات ہے کہ صاحبین رحمۃ اللہ علیہ احناف کے یہاں وہ فرماتے ہیں کہ استسقاء کی نماز بھی کی جائے، لیکن استسقاء کی نماز کا جو کنسپٹ ہے شریعت میں وہ یہ ہے کہ امت کا عمومی طبقہ، میں بھی، آپ بھی، ہمارے جوان بڑے بوڑھے سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کر کے اپنے دلوں کو صیقل کرنے والے ہوں۔ اگر یہ نہیں ہے تو رسمی طور پر صرف 2 رکعت نماز پڑھ لیا، استغفار اور توبے کا مزاج ہمارا نہیں بنا، وہی بے راہ روی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے۔ استسقاء کی نماز پڑھی جا رہی ہے، اس سے پہلے جیسی زندگی تھی بعد میں بھی ویسی زندگی ہے، تم اللہ کی رحمت کو کیسے متوجہ کر پائیں گے میرے بھائی اور میرے بزرگوں؟ اس لیے ہم سب کی یہ ایمانی ذمہ داری ہے کہ جہاں ہم اپنے جسم کے علاج کے لیے اپنی انتھک کوشش کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے وسائل کے بقدر بہتر سے بہتر علاج کرتا ہے، آج میرا، آپ کا، امت کے افراد کا اندرون، اس کا دل، اس کی روح بیمار ہے، اور ہماری روح ہمارے وجود میں جسم سے کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے باطن، اپنے دل اور اپنے اندرون کی اصلاح کے لیے توبہ و استغفار کو لازم پکڑیں، جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ توبہ کی وجہ سے دل صاف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے بزرگوں کی صحبت میں جانے کی وجہ سے انسان کے باطن کی اصلاح ہوتی ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے اپنے ملفوظات میں کہ صحبت اہل اللہ فرض عین ہے، صحبت اہل اللہ فرض عین ہے، یعنی ہر مسلمان پر یہ لازم ہے کہ وہ کسی اچھے اور نیک اللہ والے آدمی کو اپنا بڑا مانے اور اس کے ساتھ اپنے دامن کو استوار رکھے۔ مولانا روم کا شعر ہے، صوفی نشوت صافی تا در نہ کشد جامی، بسیار سفر باید تا پخت شود خامی۔ اے لوگو، تمہارے اندر کے، تمہارے باطن کے عیوب صاف نہیں ہو سکتے، تم ایک صاف ستھرے مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک تم کسی اللہ والے کو اپنا پیشوا، اپنا مقتدا، اپنا رہبر نہ مانو۔ ان کے یہاں جاؤ، اپنے دل کی بیماریاں معلوم کرو، اس کی اصلاح کرو۔ جسم کے لیے جب اتنی محنت ہے کہ ایک آدمی جاگنگ کر رہا ہے، واکنگ کر رہا ہے، نوجوانوں کو دیکھیے صبح سویرے 1-1 گھنٹے جیم میں جا رہے ہیں، وہ ڈائٹنگ کر رہے ہیں، وہ چینی نہیں کھا سکتے، وہ نمک نہیں کھا سکتے، وہ دن رات میں 1 بار کھانا کھاتے ہیں، وہ یہ ٹیبلٹ کھاتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کی محنت کا خلاصہ اپنے جسم کو بنانا۔ یاد رکھیے، ایک آدمی اگر اپنے جسم پر مکمل محنت کرتا ہو اور اپنے دل پر محنت نہیں کرتا ہو، اس کی مثال
مثال اس شخص کی طرح ہے جس کے پاس ایک برتن ہے جس کو خوب چمکا رہا ہے، خوب صاف کر رہا ہے، لیکن وہ برتن خالی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ برتن کو صاف کرنے سے اسے کھانا نہیں مل سکتا، جو برتن خالی ہو اسے چمکانے سے اس کی بھوک نہیں مٹ سکتی، بلکہ برتن جب اس کو بھرا جائے گا تب اسے غذا ملے گی اور اس کی بھوک کا انتظام ہوگا۔ ٹھیک اسی طریقے سے جہاں جسم پر ہماری محنت ہے، ٹھیک اس سے کہیں زیادہ محنت ایک بندہ مومن کو اپنے دل کی اصلاح اور اپنے دل کی بیماریوں کو دور کرنے کے لیے کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے روح کی بیماریوں، اپنے دل کی بیماریوں اور اپنے باطن کی اصلاح کی طرف متوجہ فرمائیں۔ اللہ ہماری توبہ کو، استغفار کو قبول فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل